السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ملت اسلامیہ کے دھڑکتے ہوئے دلوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اس رب کائنات کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا اور امت محمدیہ کے اندر پیدا فرمایا. دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ محفل جو سجائی گئی ہے یہ شادی کے موقع سے ہے، اور ہمیں عصر کے بعد کہا گیا، اس لیے کچھ خاص مطالعہ کا وقت بھی نہیں مل پایا. اس لیے ہم سب خاص طور سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی زبان سے کہلوائے حق کہلوائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیت کی تلاوت کی، اور یہ ایسی آیت ہے جس کو ہم لوگ ہمیشہ ہر شادی کے خطبے کے اندر، ہر نکاح کے خطبے کے اندر آیت کو سنتے ہیں، اور یہ آیت اتنی بار پڑھ چکے ہیں علماء کرام کہ بہت سے لوگوں کو زبانی یاد بھی ہو چکا ہے. لیکن دوستو، میں جس طرف مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہوں، ہمیں اصل اس چیز پہ غور کرنا ہے کہ جب نکاح، خطبہ کا نکاح جب ہوتا ہے تو اسی آیت کو کیوں پڑھی جاتی ہے؟ سوال اٹھتا ہے. قرآن کے 30 پارے ہیں، غالباً 114 سورہ ہے، لیکن اور کوئی آیت کیوں نہیں پڑھی جاتی؟
کچھ تو وجہ ہوگا، علماء نے جو اس آیت کو خاص رکھا کچھ تو وجہ ہوگا. تو ہم اس محفل کو دیکھتے ہیں اور اس موضوع کو دیکھتے ہیں اور پھر اس خطبہ کے اندر اس آیت کے اوپر غور کرتے ہیں. تو اس آیت کے اندر رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگوں، یا ایھا الناس اتقوا، ناس کہتے ہیں لوگ انسان کو. اب اس کے اندر انسان کے اندر کوئی خاص ایمان والا ہی مخاطب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا، چاہے وہ ایک اللہ کو ماننے والا ہو یا وہ غیر اللہ کے ماننے والا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا وہ یہود و نصارہ ہو یا مشرکین ہو یا کفار ہو، الغرض کوئی بھی ہو، رب نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں، ڈرو اپنے اس پروردگار سے جس نے تم کو ایک نفس واحد سے پیدا کیا. تو اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، لیکن یہاں سوال یہ ہوتا ہے تقوی اختیار کرو. ڈرنا، تقوی اختیار کرنا مطلب کیا ہے؟ اب یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان والا ہے، ایمان میں داخل ہے تو تقوی اختیار کرے گا، رب سے ڈرے گا، گناہوں سے بچے گا، اعمال صالحہ کرے گا. لیکن یہود و نصارہ کیسے کرے گا؟ وہ کیسے ڈرے گا؟ کیا وہ کفر کی حالت میں گناہ نہ کرے گا تو کیا اسے جنت مل جائے گی؟ کیا اس سے رب راضی ہو جائے گا؟ یہودیت کی حالت میں اگر وہ تقوی اختیار کرے گا تو کیا رب اس سے راضی ہو جائے گا؟ تو نہیں. اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جو غیر اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر، ان کو یہ کہا گیا کہ تم ایمان میں داخل ہو جاؤ، پھر اس کے بعد اعمال صالحہ کرو. ایمان میں داخل ہو جاؤ پھر اعمال صالحہ کرو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس موضوع، اس آیت کو خطبہ کی نکاح میں کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تو اللہ تعالی نے کہا کہ ایمان میں داخل ہو جاؤ پھر اعمال صالحہ کرو. آپ نے حدیث سنا ہوگا کہ جب تک انسان نکاح کیے نہیں رہتا ہے جب تک وہ آدھا ایمان میں داخل رہتا ہے. نکاح کے بعد پورے طریقے سے ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، مکمل ایمان والا ہو جاتا ہے. اس غرض سے بھی اس آیت کو یہاں پہ رکھا گیا کہ اب تم مکمل ایمان میں داخل تو ہو گئے، لیکن اب یہاں سے تمہارے سامنے دو پہلو ہے. تمہارے سامنے دو پہلو ہے. تمہیں ایسی زندگی گزارنا ہے کہ جس سے تمہارا رب تجھ سے راضی ہو جائے. اب یہاں سے تمہاری اصل زندگی شروع ہوئے گی. یہاں سے تمہاری زندگی اصل شروع ہو رہی ہے. اب تمہیں سامنے رب کے فرمان کو، نبی کے طریقے کو، نبی نے جس طریقے سے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی بسر کی ویسے ہی زندگی تمہیں بھی گزارنا ہے. ناانصافی نہیں کرنا. اب ایسا نہیں نکاح کر کے آئے، کیونکہ اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ڈرو، تقوی اختیار کرو اس رب سے ڈرو جس کا نام لے کر، جس کا حوالہ لے کر تم مانگتے ہو. پھر آیت کا ترجمہ آخر میں جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رشتوں کو سنبھال کے رکھو، ٹوٹنے نہ دو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به